حسین ابن علی نے کمزور قلوب کے حامل لوگوں کو اور کمزور بدن کے حامل لوگوں کو وہ حوصلہ دیا ہے کہ اس حوصلے کی وجہ سے آج پوری دنیا کے جدید ترین اسلحے سے لیس سعودی اور اتحادی فوجی جب یمن کی سرزمین میں اترتے ہیں، میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو نے بتا دیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور کفر کیا ہوتا ہے۔ ایک 10 سے 12 سال کا بچہ 10 سے 12 سال کا بچہ ایک سعودی فوجی کے کندھے پر چڑھا ہوا، ہاتھ میں گن، سعودی فوجی کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے، اور اس کے کندھے پر چڑھ کر آگے 200 سے زیادہ سعودی قیدی فوجیوں کو یوں ہانک رہا ہے جیسے چرواہا بھیڑوں کو ہانکتا ہے۔ یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کیسا جذبہ ہے جو ایک نہتے ایسے یمنی کو، جس نے دھوتی باندھی ہوئی ہے اور پاؤں میں چپل ہے، ہاتھ میں کلاشنکوف ہے، اتنا ایمان، جذبہ، حوصلہ اور جرأت عطا کرے کہ فرانس اور امریکہ کے جدید ترین اسلحے سے لیس فوجیوں کے ٹھکانے پر وہ جائے اور سب کو محفوظ طور پر قیدی بنا کر لے آئے۔ یہ کیسا حوصلہ ہے، یہ کیسا درس ہے؟ جب آپ ان سے کہتے ہیں تو وہ پھر آپ کو جواب دیتے ہیں کہ ہم کربلا کے بیٹے ہیں، ہم نے کربلا کو رونے کے لیے انتخاب نہیں کیا بلکہ جینے کے لیے انتخاب کیا ہے۔ کربلا کے ساتھ جینا اور ہے اور کربلا کے ساتھ رونا اور ہے۔ وہ رونا جو جینے کا باعث بن سکے حسین کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ وہ اشک جو آپ کی آنکھوں سے گرے، لیکن جب گرے تو آپ کے اندر ہزاروں گنا حوصلہ پیدا کر کے آپ کو حسین کے مقابلے میں کھڑی یزیدیت کو للکارنے کی طاقت عطا کرے، یہ اشک کا ایک قطرہ وہ ہے جو پورے جہنم کی آگ بجھا سکتا ہے۔ جب آپ سے کہا جاتا ہے اشک بہاؤ، تمہارے آنکھوں سے گرنے والے اشک کا ایک ایک قطرہ آگ کے بڑے بڑے الاؤ کو بجھا سکتا ہے، تو یہ ہر قطرہ نہیں ہے۔ وہ قطرہ ہے جو پاکیزہ ہو، وہ قطرہ ہے جس کے پیچھے عقیدہ ہو، وہ قطرہ ہے جس کے پیچھے ایمان ہو، وہ قطرہ ہے جس کے پیچھے عشق حسین ہو، وہ قطرہ ہے جس کے پیچھے حسین کے رستے کی حقانیت پر ایسا یقین ہو کہ اس راہ پر چلتے ہوئے چاروں طرف سے حملے ہو، انسان ایک لمحے کے لیے قدم ڈگمگانے نہ دے۔ آج کا دور حسین کا دور ہے، لیکن اس حسین کا جو آج کے زمانے کی حجت ہے، حجت آخر، مہدی آخر الزمان، مہدی آخر الزمان کے دور میں بھی وہی حسینی للکار اور وہی حسینی حوصلہ چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں اس وقت اہل البیت کا مکتب تمام دنیا کے کفر کی طاقتوں کے مقابلے میں اسی طرح سے کھڑا ہے جس طرح سے کربلا میں یزیدیت کے مقابلے میں حسینیت کھڑی تھی۔ کون کھڑا ہے؟ مسلمان، نام نہاد مسلمان تو یزید کے ساتھ تھے۔ وہ کھڑے ہیں جن کے دل و دماغ کربلائی ہیں، جن کی تنہائیوں کی زندگی ان کے اجتماعی زندگی سے زیادہ پاکیزہ ہے، جن کے تنہائیوں کا رونا ان کے اجتماعی شجاعت پر بھاری ہے، چونکہ یہی رونا ان کی قوت ہے، یہی رونا ان کی طاقت ہے، یہی رونا اور یہی گریہ ان کے ایمان کی بنیاد ہے۔ ورنہ اگر کہیں پر کسی بندے کو ظلم سے مارا جائے تو اس ظلم کو دیکھ کر ہر صاحب ضمیر آدمی روتا ہے، تو اس رونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت باکردار اور حسینی ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ درد جب ہو تو انسان روتا ہے، تو کیا یہ رونا
باعث ہے کہ آپ کہیں کہ رونے والا جو ہے جتنا اونچی آواز سے روئے گا وہ اتنا ہی زیادہ حسینی ہوگا؟ نہیں، وہ رونا جو آپ کو اس مقام پر کھڑا کر دے کہ آپ کے رونے سے دشمن کا ہنسنا ختم ہو جائے، دشمن کو آپ اس بند گلی میں پہنچا دیں کہ وہ ہنسنا بھول جائے۔ کون سا دشمن؟ اللہ کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن، دین کا دشمن، آج کی طاغوتی طاقتیں۔ اسی آپ دیکھیں کہ مکتب تشیع اس وقت جس مقام پر ہے، یہ مقام کربلا کی مدیون ہے، کربلا کی دیندار ہے۔ کربلا نے مکتب کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اگر کربلا کی تاریخ پیچھے نہ ہوتی، کربلا کا یہ جذبہ پیچھے نہ ہوتا، کربلا کی یہ تربیت پیچھے نہ ہوتی، کربلا کا یہ احساس پیچھے نہ ہوتا، کربلا کی یہ آگ اور یہ شعلہ پیچھے نہ ہوتا، تو مکتب تشیع کا حال دوسروں سے بدتر ہوتا، بہتر نہ ہوتا۔ یہ کربلا ہے جس نے مکتب تشیع کو ایک اڑان دی اور اڑنے کا سلیقہ بھی دیا اور پر بھی دے دیے۔